ہمارے تمام دیکھنے سننے والے حضرات کو حسین کاوش کا آداب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے چینل 24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کا مقصد اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی کڑی میں ہم آج آپ کے سامنے مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے پاتور شہر کے استاد شاعر محترم نور پاتوروی صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نور پاتوروی صاحب پچھلے 50 سالہ زندگی میں ادب کی خدمت کر رہے ہیں، 50 سالوں سے پچھلے، اور انہوں نے وہ سنہرا دور دیکھا ہے جب شمع کی روشنی میں شاعر اپنا کلام سناتے تھے۔ وہ دور اور آج کا دور جب مشاعرہ ایک بہت بڑے اسٹیج کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بہت دنیا و عالم میں پھیل چکا ہے، تو ان کے اپنے تاثرات، ان کے اپنے تجربات اور ان کے اپنے مشورے وہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چینل پہ وہ آئے، ہماری آواز پہ انہوں نے لبیک کہا، اور پاتور سے سفر کرتے ہوئے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے تجربات، اپنے خیالات اور اپنے کلام کو پیش کریں۔ لیجیے حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کے روبرو محترم استاد شاعر نور پاتوروی صاحب۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم حضرت، میں آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ اردو مشاعروں کا ٹاپک چل رہا ہے، اردو مشاعروں کے بارے میں بات کرنی ہے، جس سے اردو جو ہے ہماری، جس کا فروغ، اردو کا فروغ جہاں ہونا چاہیے، اردو کا فروغ مشاعروں سے ہوا کرتا تھا، اردو کی ترویج مشاعروں سے ہوا کرتی تھی۔ آج جو مشاعرے ہیں وہ، میرا جہاں تک خیال ہے تو مشاعرے میں ادب نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشاعروں میں جب شاعر پڑھتا ہے تو اس کے شعر کہنے پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، جو سب سے بڑی خامی ہے میری نظر میں۔ تالی بجانا بولے تو بہت زیادہ خراب چیز ہے وہ، اور اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے یعنی شاعر جو خود شعر پڑھ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے شعروں پر تالیاں بجیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے کہ شاعر میں تو یہ کہتا ہوں، میرا جہاں تک خیال ہے، میرا یہ کہنا ہے، میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ شاعر کے معنی ہی ہم نے نہیں سمجھے۔ شاعر کا مطلب ہوتا ہے شعور والا، ارے ہم میں اگر شعور نہیں ہے تو ہم شاعر کہاں کے، کیسے شاعر ہیں ہم؟ ہمارے میں شاعر ہونے کی جو خوبی ہونا چاہیے وہی نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم مشاعروں میں ادب جو ہے اردو کا، اس کا ایک نمونہ پیش کریں، ادب کا نمونہ جو مشاعروں میں ہوا کرتا تھا۔ آج کے مشاعرے میں ادب کا نمونہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے جو پرانے قدیم شاعر ہیں وہ مشاعروں سے دور بھاگ رہے ہیں، مشاعروں میں شریک ہونا پسند نہیں کر رہے، کیونکہ وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے غیر مسلمین کے سامنے، یہ ایک تماشا ہو رہا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں ان سے کہ ہماری اردو کا ادب یہی ہے۔ مشاعرے اردو کا ادب ہے، اور اس کی نمائش اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جیسے ہم کوئی سنیما دیکھ رہے ہیں، کوئی نوٹنگی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے مشاعرے، یہ مشاعروں میں کوئی دم نہیں رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے مشاعروں میں وہ روایتی ادب آنا چاہیے، وہ پرانا ادب آنا چاہیے، جیسے ہوا کرتے تھے مشاعرے، کہ جب شاعر پڑھتا تھا تو اس کو داد بڑی مشکل سے ملتی تھی، جو شعر اچھا ہوتا تھا اسی پر داد ملتی تھی، اور اس کو پسند جب ہوتا تھا، کیا جاتا تھا، تو شاعر اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ جیسے اس کو بہت کچھ مل گیا۔ آج تو ایسا ہو گیا کہ ہر شعر پر داد، چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہے بس داد طلب کر رہا ہے، اور داد اس کو مل رہی ہے، اور جو سامعین ہیں وہ تو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس مشاعرے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ہم کو داد دینا ہے اور شاعر کچھ بھی پڑھے۔ تو شاعری جو ہے یا مشاعرے جو ہیں، اس میں ادب اور تہذیب کا ہونا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ادب کی ترویج ہو، ادب لوگوں تک پہنچے، ادب لوگوں میں
کیسا ہونا چاہیے، اردو ادب کیا ہے، اردو زبان کیا ہے، اردو کی چاشنی کیا ہے، اردو کے اندر کیا خاصیت ہے، یہ ہمارے الفاظ، ہماری شاعری، یہ ان لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں. ورنہ کیا ہے کہ ہم بس کوئی بھی شعر پڑھ رہے ہیں جس میں نہ وزن ہے، نہ جس میں ردیف ہے، نہ جس میں قافیہ ہے، اور ہم اس کی داد طلب کر رہے ہیں. واللہ بھائی یہ تو بہت بڑی بیکار بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو ادب جو پہلے روایت جس کی ہے، جو پرانا اردو ادب تھا، وہ دوبارہ ہمارے سامنے آئے اور وہی نقشہ لوگوں کے سامنے موجود ہو کہ اردو کیا چیز ہے اور اردو زبان کیا ہے. اردو زبان میں کتنے خواص ہیں، کتنی خاصیتیں ہیں، یہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کے اشعار سے، آپ کے مشاعروں سے، آپ کے ادب کی محفلوں سے. ادب کی محفل اب ادب کی محفل نہیں رہی. ادب کی محفل میں دیکھیے آپ کیا نسوانگ ہو رہے. یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. ادب کے اندر پورے با ادب لوگ ہونا چاہیے، خصوصاً شاعروں نے ادب پیش کرنا چاہیے. کیونکہ اگر شاعر ہی ادب پیش نہیں کر رہا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر ہی نہیں ہے. جس کو شعور نہیں ہے، اپنے آپ کا شعور نہیں ہے، یا کیا وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں، ایسی شاعری سے تو دوری اچھی. اسی لیے یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے مشاعروں میں روایتی ادب کو پیش کرو، پرانے ادب کو پیش کرو، ہماری زبان کے ادب کو پیش کرو، ہماری زبان کی چاشنی، ہمارے زبان میں جو خاصیتیں ہیں وہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں. ایسے الفاظ، ایسی باتیں، ایسے خیالات، ایسے تفکرات، ایسی فکریں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. ہاں، ہماری اردو جو شاعری ہے، اس نے، میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس نے بڑی یعنی انقلابات پیدا کیے شاعری نے. اب آج کا شاعر انقلاب کیا پیدا کرے گا جبکہ وہ خود انقلابی نہیں ہے. شاعری میں ایسے الفاظ آتے ہیں، ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ جس سے انقلاب پیدا ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں شاعری پہلے بیٹھتی ہے. نثر اتنی جلدی نہیں بیٹھتا. شاعری سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، وہ ان کے دماغوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے ہم نے شاعری ایسی پیش کرنا چاہیے کہ جو قوم کے بھی کام میں آئے، عوام کے بھی کام میں آئے، ملک کے بھی کام میں آئے، سب کے کام میں آئے. ایسی شاعری ہم نے پیش کرنا چاہیے. تو ہمارے مشاعرے جو ہیں، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مشاعروں میں پہلے درستی آنا چاہیے، وہ درست ہونا چاہیے. ان کی جو حیت ہے وہ اس میں تبدیلی آنا چاہیے. یہ مشاعرے جو ہو رہے ہیں، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مشاعرے نہیں ہونا چاہیے، مشاعرے ہونا چاہیے، لیکن مشاعروں میں ادب نوازی ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے. ادب جہاں تک میرا خیال ہے مشاعروں سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو اندر ادب کو لانے کے لیے ہم کو خود پہلے اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ہم کو سیکھنا ہوگا، اور سیکھنے کے لیے اساتذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم ادب سیکھیں گے. ہمارے بہت سارے شاعر ایسے ہیں کہ جو مشاعروں میں بس کلام لے کر تو آ جاتے ہیں، لیکن بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر. وہ بس اپنا کلام لے کر آ گئے اور انہوں نے داد پا لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا اور میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. یہ نہیں ہے. اصل میں اصلاح کی ضرورت ہے بھائیو. اصلاحی مشاعروں سے اصلاح معاشرہ ہوتی ہے. اصلاح معاشرے کا ایک وہ ہے، ذریعہ ہے وہ مشاعرہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے مشاعروں میں اصلاح کے پہلو زیادہ سے زیادہ درائیں، ایسی کوشش کریں. ایسا ہم تمام لوگوں نے کرنا چاہیے، مشاعروں نے. اور جو ہماری روایت تھی اس کو قائم رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے تمام جتنے بھی شعراء کرام ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام کو پہلے اساتذہ کی نظر سے گزار دیں، اس کے بعد مشاعروں میں آئیں. اسی طرح سے پڑھتے وقت میں جو کلام ہم سناتے ہیں، جو کلام ہم پیش کرتے ہیں، تو اس وقت میں یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ بھائی میرا یہ شعر سنیے اور اس پہ آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ خود بخود عوام کی تمہارے شعر کی طرف آنا چاہیے. تمہارا شعر لوگوں کے ذہنوں میں اتر جانا چاہیے. ایسی تم میں
خاصیت پیدا ہو جائے تب کہیں جا کے آپ کی شاعری بنے گی. ورنہ کیا ہے کہ آپ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم بھائی اس شعر کو سنو اور اس پہ شعر پر داد دو. یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے. کام کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شعر لوگ سنیں اور داد دینا شروع کر دیں کہ واہ 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 کیا شعر ہے. اور وہ جب ہوتا ہے تب جب آپ کے کلام میں وہ خاصیت پیدا ہو جائے. آپ کے کلام میں وہ خاصیت ہونی چاہیے, آپ کے اشعار میں وہ خاصیت ہونا چاہیے, آپ ایسے کہنے والے بن جائیں. اور وہ کہنے کے لیے آپ کو ادب سیکھنا ہوگا, اردو ادب کی طرف توجہ دینی ہوگی. صرف شاعری نہیں بلکہ اس کی اصناف جو ہیں وہ اصناف کی طرف توجہ دینے پڑے گی. آپ کو بہت دور تک کے اس کا مطالعہ کرنا ہے. بحر, وزن, اصناف جو اس کے ہیں, قوافی, روادیف و قوافی, یہ چیزیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. شاعری کوئی معمولی چیز نہیں ہے, جو شعر لانا ہے. اس کے لیے آپ کو ہم کو سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ جو مشاعروں کا ماحول ہے یہ دوبارہ درست ہو جائے اور اس کے اندر پرانا ادب ہمارا آ جائے. ایسا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پہلے جو شاعر ہوا کرتے تھے ان کے سامنے شمع چلتی تھی, آپ شمع لے کے چلو. شمع کا زمانہ نہیں رہا, ہم کو پتہ ہے, لیکن کم سے کم ادب تو ہونا چاہیے نا. شمع کا زمانہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مگر ادب ہونا چاہیے. ایک دوسرے کا ادب کیجئے اور ادب لوگوں کو سکھائیے کہ ہم میں جو بزرگ ہیں ان کا کیسے ادب کیا جاتا ہے, ہم میں جو چھوٹے ہیں ان کا کیسے لحاظ کیا جاتا ہے. ادب اور لحاظ دونوں چیزیں ہم کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور اس کا ذریعہ مشاعرے ہوا کرتے تھے, کہ ادب لوگوں میں پیدا ہو جائے. کس طرح سے ادب کرنا چاہیے ایک دوسرے کا یہ ہم سیکھ لیں. کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے, یہ محبتوں کا سبق دیتے ہیں مشاعرے. ادب کا سبق دیتے ہیں, تمیز کا سبق دیتے ہیں, زبان کا سبق دیتے ہیں. مگر ہم کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور ہم ایسے مشاعرے منعقد فرمائیں. اس کے لیے آج مجھے یہاں بلایا گیا ہے, مجھے اس بات کے کہنے کی اجازت دی گئی. میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا اور اس پر توجہ دی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں اور آئندہ اسی طرح سے ہم اپنے مشاعروں کی انعقاد کریں. جزاک